محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ ہی تو ہے کہ وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اللہ اس دین کو تمام طریقوں پر غالب کر دے، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، آپس میں بہت مہربان ہیں۔ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کر رہے ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، اور وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضامندی۔ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں نظر آتی ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے۔ یہ ان کی مثال ہے تورات کے اندر، اور ان کی مثال انجیل کے اندر اس شاخ کی طرح ہے، اس کھیتی کی طرح ہے، اس کھیتی کی طرح ہے کہ جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، اور پھر وہ اپنی جڑوں کے اوپر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور کاشتکاروں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے تاکہ ان صحابہ کے ذریعے سے کافروں کو جلائے۔ اللہ نے وعدہ کیا ان صحابہ سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، مغفرت کا اور بڑے اجر کا۔ یہ ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الفتح کی آخری 2 آیتیں تھیں جنہیں آج کی مجلس میں تلاوت کیا گیا ہے، اور ان 2 آیتوں پر سورۃ الفتح الحمدللہ مکمل ہو رہی ہے۔ پہلی آیت جو آج کی پہلی آیت ہے اور سورۃ الفتح کی 28ویں آیت ہے، اس میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدی و دین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین برحق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اللہ
اس دین حق کو غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں کہ جو معاہدے کے اندر محمد رسول اللہ لکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ معاہدے کے اندر محمد رسول اللہ نہ لکھیے بلکہ محمد ابن عبداللہ لکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا کیا بھی ہوں اور میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، لیکن آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے یہ لفظ مٹانا بہت مشکل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیا اور اس کی جگہ میں محمد ابن عبداللہ لکھا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 27 میں اور آیت نمبر 28 کے شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ کو رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے، جس نے قرآن نازل کیا، اسی نے آپ کو رسول اللہ بنا کر اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو ہدایت بھی عطا کی گئی ہے اور دین حق بھی عطا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، اور یہ مشرکین مکہ اس کی گواہی دیں یا نہ دیں، لیکن اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسی گواہی اس وقت میں دی کہ سورۃ الفتح یہ نازل کی گئی، اور آج تک پوری دنیا میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور جناب هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے، اور محمد الرسول اللہ کا لفظ بھی تلاوت کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو اشارہ کر دیا کہ تم محمد کو رسول اللہ مانو یا نہ مانو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک وہ اللہ کے رسول برحق ہیں اور ان کا دین برحق ہے۔ تو فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ ہی تو ہے، وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدا و دین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو لفظ ذکر فرمائے ہیں، ایک ہدایت کا اور دوسرا دین حق کا، کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے دو چیزوں کے ساتھ، ایک ہدایت آپ کو دی ہے اور دوسرا دین حق آپ کو عطا کیا ہے۔ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ جنت کا راستہ آپ نے دکھا دیا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانو، انبیاء کو برحق مانو، ملائکہ کو برحق مانو، جنت کو برحق مانو، دوزخ کو برحق مانو، جس کو عقائد کہا جاتا ہے۔ یہ ہدایت ہے جو دے کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین دے کر بھیجا ہے، اور یہ دین برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین برحق تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ چنانچہ فرمایا اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین برحق کے ساتھ۔ اور اسی کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ ہدایت سے مراد ہے عقائد، اور دین حق سے مراد ہیں اعمال۔ چنانچہ اگر آپ دین کے دو موٹے موٹے حصے کریں تو ایک کے اندر عقائد ہیں، دوسرے کے اندر اعمال ہیں۔ پھر اعمال جو ہیں ان کے اندر عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے اور اخلاق بھی ہیں۔
لیکن دین کے اگر دو موٹے موٹے حصے کیے جائیں تو ایک حصے کا نام ہدایت ہے یعنی عقائد ہیں، اور دوسرے کا نام دین ہے یعنی وہ احکام ہیں جن کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ دانا یدینو کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنے کے، اور دین بدلے کو کہا جاتا ہے، اطاعت کو کہا جاتا ہے۔ یدینون دین الحق قرآن مجید میں آتا ہے، تو دین کہا جاتا ہے ان احکام کو جن کی اطاعت کی جائے۔ اور اس سے بڑا مسئلہ معلوم ہوا کہ دین کے اندر عقائد بھی ضروری ہیں اور اعمال بھی ضروری ہیں۔ آج کل جو یہ ماڈرن لوگ ہیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس عقائد کافی ہیں، بس جی آدمی کا دل اچھا ہونا چاہیے، آدمی کی نگاہ اچھی ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور عمل جو چاہے کرتے رہو، نماز پڑھو نہ پڑھو، زکوٰۃ دو نہ دو، بس جی بس اللہ غفور رحیم ہے۔ گویا انہوں نے ہدایت کو تو لے لیا مگر دین حق کو نہ لیا۔ بعض لوگ جو آج کل کے ماڈرن لوگ ہیں متجددین، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اور مذاہب ہیں اور ان کے اندر کچھ رسومات ہوتی ہیں، اسی طرح دین بھی شاید کچھ رسومات کا نام ہے، اور جو بھی آدمی مسجد میں آ جائے بس وہ دیندار ہے، چاہے اس کے عقائد ٹھیک ہوں یا نہ ہوں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ دین تو نام ہے عقائد کا بھی اور عبادات کا بھی۔ آپ کو کہ عقائد بھی درست ہونے چاہیے، اور جو احکام ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے دین کے مطابق ہونے چاہیے، ان احکام کی اطاعت ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی تو ہے، وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین برحق کے ساتھ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام جو ہے وہ دین برحق ہے، اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں سب کے سب باطل ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ بے شک دین تو اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ جی یہ بھی دین درست ہو سکتا ہے، وہ بھی دین درست ہو سکتا ہے، آج کل اس طرح کی باتیں عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں۔ ہاں جی وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب جو عیسائی ہیں وہ بھی صحیح ہوں، ہندو بھی صحیح ہوں، جو بتوں کو پوج رہا ہے وہ بھی صحیح ہو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کو خدا مانتا ہے وہ بھی درست ہو، اور جو بالکل اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں وہ بھی درست ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو پاگلوں والی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین برحق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام دین برحق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں اور جتنے مذاہب ہیں سب کے سب باطل پر ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ تمام طریقوں پر اس دین کو غالب کر دیں، دین حق کو غالب کر دیں۔ لیظہرہ، تاکہ اللہ دین حق کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام طریقوں پر۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دین کہا جاتا ہے احکامات کو، طریقوں کو۔ اب عیسائیوں کا اپنا طریقہ ہے، یہودیوں کا اپنا طریقہ ہے، اور ہندوؤں کا اپنا طریقہ ہے، پارسیوں کا اپنا طریقہ ہے، بدھ مت کے لوگوں کا اپنا طریقہ ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا، یہاں بھی اور دوسری جگہوں میں بھی، کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ اسی لیے دارالاسلام میں ہر شخص کے لیے مسلمان ہونا قانونی طور پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی علاقہ فتح ہوا،
مثلا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مختلف علاقے فتح کیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا، مکہ مکرمہ کو فتح کیا. وہاں کچھ لوگ تھے وہ شرک پہ باقی رہے، کچھ لوگ یہودیت پہ باقی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا. ہاں اتنی بات ضروری ہے کہ دوسرے مذاہب اس دنیا میں رہ سکتے ہیں اور رہیں گے قیامت تک. حق اور باطل کا یہ جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. دین حق، دین اسلام بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور ادیان باطلہ جو ہیں وہ بھی قیامت تک باقی رہیں گے. ایمان بھی باقی رہے گا، کفر بھی باقی رہے گا، اور ایمان اور کفر کے درمیان یہ آویزش جو ہے یہ بھی چلتی چلی جائے گی. تو جو دوسرے ادیان باطلہ ہیں وہ اگر دارالاسلام میں رہیں تو اس کی گنجائش ہے بشرطے کہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو. چنانچہ جو مرکزی قانون ہوگا دارالاسلام کا وہ دین حق کے مطابق ہوگا، اور اس مرکزی قانون کے ماتحت اگر کوئی عیسائی چرچ میں عبادت کرتا ہے، کوئی ہندو ہے وہ اپنے بت گدے میں عبادت کرتا ہے، تو ان کو دعوت و تبلیغ تو کی جا سکتی ہے اور کی جائے گی، مگر ان پر اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تمام ادیان کو ختم کر دے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ چاہتا ہے کہ دین حق کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے. اظہار کا مطلب ہے غالب کر دے، اوپر کر دے. اللہ کا دین اوپر ہو، باقی جو ادیان باطلہ ہیں وہ اس کے نیچے ہوں. اس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت نمبر 28 میں وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس دین حق کو غالب کر دے. اور آخر میں فرما دیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے، اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے. سارے مشرکین مکہ مل کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کریں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کریں، جیسا کہ صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ نے آپ کے رسول برحق ہونے کا انکار کیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اللہ نے آپ کو دین حق دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ کا دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو. اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. تو فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہی دینے، اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. یہ تو آیت نمبر 28 تھی. آیت نمبر 29 کے شروع میں فرمایا گیا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا اور گزشتہ دروس کے اندر بھی پوری تفصیل بیان کی گئی تھی کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا تو مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ کے لکھنے کی اجازت نہیں دی تھی. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم لکھنے کی اجازت دو یا نہ دو، میں تو اللہ کا رسول ہوں. ہاں میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، تو ٹھیک ہے محمد ابن عبداللہ لکھ لو. تو مشرکین مکہ نے معاہدے کی عبارت سے رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک کے لیے یہ فرما دیا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. چنانچہ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا ہے،
یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور ہر آدمی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ معلوم ہوا کہ عارضی طور پر اگر مسلمانوں کو تنگ کر دیا جائے اور رسول اللہ ہونے کا انکار کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آپ کے نام نامی اس میں گرامی کو باقی رکھا ہے، اور ایسا باقی رکھا ہے کہ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں 5 مرتبہ ہر اذان کے اندر ہر مؤذن زور سے پکار کے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ چنانچہ فضاؤں کے اندر آپ کا ذکر مبارک گونجتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمان رہتے ہوں اذان نہ دی جاتی ہو، کہیں لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ، کہیں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، لیکن اذان ہوگی اور زور سے ہوگی، اور اس میں توحید کی بھی گواہی ہوگی، رسالت کی بھی گواہی ہوگی، اور ہر مؤذن پکار کر کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو آیت نمبر 29 جو سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی قرآن مجید نے 4 مرتبہ میں ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے وما محمد الا رسول، اسی طرح آمنو سورہ محمد کے اندر بھی ہے، اور سورہ احزاب کے اندر بھی ہے، اور پھر سورۃ الفتح کے اندر یہ چوتھی جگہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ تو آیت نمبر 29 کا شروع کا حصہ ہے۔ اب آگے جتنا حصہ ہے، جتنی بھی آیت ہے، 29 نمبر کافی طویل آیت ہے، اور یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے۔ اس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کی گئی ہے کہ کیسے صحابہ ہیں کہ جو کافروں کے اوپر سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ کبھی تم ان کو رکوع میں دیکھو گے، کبھی سجدے میں دیکھو گے، انہیں ایک ہی چیز کی تلاش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا فضل ہمیں نصیب ہو جائے۔ پوری جو آیت ہے اس کو شروع میں تو فرمایا محمد الرسول اللہ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تم ان کو دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں علامتیں ہیں سجدے کے اثرات کی وجہ سے، ان کے چہرے منور ہیں، ان کے چہروں میں علامت ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے۔ ذالک مثلہم فی التوراہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی مثال تورات میں بھی دی گئی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال جو انجیل میں دی گئی ہے، کزرع اخرج شطأہ
اس کھیتی کی طرح ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنی بالی نکالی، کونپل نکالی، سوئی نکالی، فآزرہو، پھر اس بالی کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ بالی موٹی ہو گئی، شاخ بن گئی، فاستوی علی سوقی، اور پھر وہ اپنی جڑ کے اوپر سیدھی کھڑی ہو گئی اور اس سے طرح طرح کے دانے آنے لگے، یعجب الزراع، اور یہ شاخیں کاشتکاروں کو تعجب میں ڈالتی ہیں، لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے یہ مثال دی ہے تاکہ ان صحابہ کے ذریعے سے کافروں کو جلائے، کافروں کو غصہ دلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ صحابہ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، مغفرتاً، ان کی مغفرت ہوگی، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور ان کو عظیم ثواب ملے گا۔ پوری آیت جو ہے اس کے شروع میں محمد الرسول اللہ کا جملہ ہے، اور پھر اس کے بعد ساری آیت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات اور ان کی تعریف کی گئی ہے۔ فرمایا والذین معہ، اور وہ صحابہ جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں، ساتھ ہیں یعنی صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں۔ کافروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافر ان کو چبا نہیں سکتے، ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے، چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اور یہ محاورہ عربی کا محاورہ ہے، فلان شدید علینا، اور یہ محاورہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، بھئی فلاں استاد تو بڑا سخت ہے، فلاں جو آدمی ہے وہ تو بڑا سخت ہے۔ کیا مطلب کہ اس سے رشوت لے کے یا سفارش کر کے کوئی کام نہیں نکالا جا سکتا، مضبوط ہے اپنی جگہ میں، ہلائے نہیں ہلتا۔ یہ ہے معنی اشداء علی الکفار کا۔ اشداء علی الکفار کا یہ معنی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کافروں پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ظلم تو جانوروں پہ بھی جائز نہیں ہے، کافروں پہ کیسے ظلم جائز ہوگا جبکہ وہ انسان ہیں اور ان کے ایمان لانے کا بھی امکان ہے۔ تو اشداء علی الکفار کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کافروں پر سخت ہیں، لیکن سخت کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کے مقابلے میں کانہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کہ جو ہلائی نہیں ہلتی۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو تھے وہ کافروں پر سخت تھے، اور کافر جانتے تھے کہ اب یہ ایمان لے آئے ہیں، اب یہ دوبارہ کبھی بھی کفر اور شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان کو عقائد سے نہیں ہٹایا جا سکتا، ان کو دین حق سے نہیں ہٹایا جا سکتا، ان کے اعمال صالحہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا عام طور سے بعض لوگ سخت ہوتے ہیں، ہر جگہ سختی چن کی ہوتی ہے، بعض لوگ نرم ہوتے ہیں، ہر جگہ نرمی چلتی ہے، حالانکہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ سختی کی جگہ میں سختی کا اختیار کرنا اور نرمی کی جگہ میں نرمی اختیار کرنا، یہ تقاضا ہے دین کا بھی، عقل کا بھی، نقل کا بھی، اخلاق کا بھی۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو تھے وہ بیک وقت سخت بھی تھے، نرم بھی تھے۔ علامہ اقبال مرحوم جو تھے وہ کبھی کبھار بڑے اچھے شعر انہوں نے کہے ہیں، تو ان کا بڑا پیارا شعر ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن۔ یعنی اگر دوستوں کا حلقہ ہوتا ہے اور تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جیسے ریشم ہوتا ہے،
ہاتھ لگاؤ تو نرم 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 ہو، حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یہ صفات ذکر کی گئیں کہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، یعنی کافروں کے مقابلے میں چٹان کی طرح، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہتے ہیں، ان کو ان کے درست موقف سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ان کو گرایا نہیں جا سکتا۔ یہ کوئی چارہ نہیں ہے جن کو کھا لیں، یہ کوئی موم نہیں ہے کہ موم کی ناک کی طرح آپ ان کو مروڑ دیں، یہ چٹان کی طرح مضبوط رہتے ہیں۔ یہ معنی ہے اشداء علی الکفار کا۔ اور آگے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان۔ اور جو صفت صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی، وہ تو حقیقی صفت تھی، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم جب مسلمانوں میں آپس میں رہیں تو ہرگز کوئی سختی کا مظاہرہ نہ کریں، نرم سے نرم رہیں، لیکن جب کافروں کا مقابلہ ہو تو اس وقت میں چٹان کی طرح مضبوط اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ٹھوس کہ ہلائے نہ ہلے۔ اور جو بات قرآن مجید نے یہاں ذکر کی وہی سورہ مائدہ میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ مومنین پر بڑے نرم ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے بھیچے جاتے ہیں۔ عزۃ علی الکافرین، لیکن کافروں کے اوپر غالب ہیں، چٹان کی طرح ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ مائدہ میں بھی فرمایا گیا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اور یہاں فرمایا گیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں، ان کے سامنے ٹھوس چٹان کی طرح ہیں، اور مومنین کے سامنے بڑے نرم ہیں، ریشم کی طرح نرم۔ دو صفتیں ذکر ہو گئیں۔ آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تم ان کو دیکھو گے کہ وہ کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدے میں ہوں گے، کبھی فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اشراق ہے، کبھی چاشت ہے، اور رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ اور مفسرین میں سے بعض مفسرین نے یہ بات لکھی، غالباً علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے جو دو صفتیں ذکر کی ہیں ان کا تعلق مخلوق سے ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا تعلق کس سے ہے؟ مخلوق سے ہے، کہ لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے۔ پہلے نیکی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں۔ اور یہی بات قرآن مجید میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، پہلے وہاں لوگوں کے ساتھ معاملہ ذکر کیے ہیں کہ نیک بننا ہے، پہلے لوگوں کے ساتھ تو ٹھیک ہو، پھر اس کے بعد ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دو صفتیں ذکر کی جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اب آگے جو صفتیں ذکر کی جا رہی ہیں ان کا تعلق حقوق اللہ سے، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے کہ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں۔
رکع جمع ہے راکع کی، سجد جمع ہے ساجد کی، تم ان کو دیکھو گے کہ یہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ، اور یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں، اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں، یعنی یہ کوئی اجرت نہیں چاہتے۔ ہمارے کئی مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو صفت ذکر کی گئی کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، اے مخاطب تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع میں ہیں سجدے میں ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کا مقصد کوئی نتیجہ یا اجر حاصل کرنا نہیں ہے، اللہ کے فضل چاہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کے فضل کو طلب کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہم پر اپنا فضل فرما دیجئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ طلب کر رہے ہیں، طلب کرتے ہیں اللہ کے فضل کو اور اس کی رضامندی کو۔ دو چیزیں ان کا مقصد ہیں، ایک اللہ کا فضل، دنیا میں بھی ہمیں اللہ کا فضل ملے، آخرت میں بھی، قبر میں بھی اللہ کا فضل ہو، آخرت میں بھی ہم پر اللہ کا فضل ہو، اور دوسرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی صحابی کا ذکر کیا جاتا ہے یا صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہر حالت میں اللہ سے راضی رہتے تھے۔ نعمتیں مل رہی ہیں تو بھی اللہ سے راضی، تکلیف بیماری پریشانی آ گئی تو بھی اللہ سے راضی۔ جب ہر حال میں یہ اللہ سے راضی تھے، اللہ بھی ان سے ہر حال میں راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہاں فرمایا گیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ طلبگار ہیں اللہ کے فضل کی اور اس کی رضامندی کے، اللہ کے فضل کے اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں۔ ان کو کچھ اور نہیں چاہیے، بس اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے، اور یہ اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے۔ آپ نماز پڑھیں پیسہ مل جائے، آپ نماز پڑھیں کہ جناب لوگ مجھے نیک سمجھنے لگیں، تو یہ تو ریا ہے، دکھاوا ہے۔ جو کچھ بھی کیا جائے، چاہے حقوق العباد ادا کیے جائیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یا اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، تراہم رکعا سجدا، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ہمیں اللہ کا فضل مل جائے، اس کی رضامندی نصیب ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ طلبگار ہیں اللہ کے فضل کے اور اس کی رضامندی کے۔ آگے قرآن نے ایک جملہ ذکر کیا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ہے ان کے چہروں کے اندر سجدے کے آثار، چونکہ اللہ کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی، تو اس کے اثرات ان کے چہرے پر نمایاں رہتے ہیں۔ وہ چہرے پر کیسے نمایاں رہتے ہیں؟ ان کا چہرہ عام لوگوں کے چہرے سے مختلف ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نمازی کا چہرہ دوسروں کے چہرے سے مختلف ہوگا۔ اگر کسی مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نمازی ہیں اور کچھ بے نمازی ہیں، تو جو نمازی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوگا اس کے چہرے پر انوار و برکات ہی کچھ اور ہوں گے، چاہے رنگ اس کا گورا ہو چاہے رنگ اس کا کالا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تہجد اور ان نمازوں کے اثرات یہ رکھے ہیں کہ ان کے چہرے پر اس کی نشان آ جاتا ہے اور اس کے اثرات آ جاتے ہیں، اور علماء نے لکھا کہ ان کے چہرے پرسکون ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر خشوع ہوتا ہے، ان کے چہروں پر طمانینت ہوتی ہے۔ یہ ان کے علامت ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ سیماہم
فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں علامت ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے۔ البتہ تمام مفسرین متفق ہیں اس بات پر کہ وہ جو نشان پڑ جاتا ہے بعض لوگوں کے کہ جناب سجدہ کیا، کافی عرصے تک سجدہ کرتے رہے، اور جناب بعض لوگ تو رگڑتے بھی ہیں اپنے چہرے کو کہ جناب کچھ نشان ہی پڑ جائے، تو وہ نشان مراد نہیں ہے۔ اور حضرت مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ بڑے مشہور تابعی ہیں، ان کے شاگرد نے منصور ان کا نام تھا، تو انہوں نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے پوچھا کہ استاد کیا یہ جو چہرے پر نشان پڑ جاتا ہے سجدے کی وجہ سے، کیا وہ مراد ہے؟ تو حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے بکرا دیکھا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ بکرے کی جو ٹانگ ہے اس کا گھٹنا دیکھا ہے؟ اس گھٹنے کے اوپر بھی نشان ہوتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر ایسا نشان ہوتا ہے جیسا کہ بکرے کے گھٹنے کے اوپر نشان ہوتا ہے، لیکن ان کا جو دل ہے وہ فرعون کے دل سے زیادہ سنگ دل ہے، وہ فرعون کے دل سے زیادہ سنگ دل ہوتے ہیں، اقسى من قلب فرعون، حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اسی لیے یہ جو نشان پڑ جاتا ہے یہ بالاتفاق مراد نہیں ہے۔ چنانچہ تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی، تفسیر معارف القرآن اور تمام مفسرین نے فرمایا کہ اس سے یہ پیشانی پر جو ظاہری نشان نظر آتا ہے کثرت سجود کی وجہ سے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خشوع ہے، وہ طمانینت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدہ کرنے سے مومن کے چہرے کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ہے ان کے چہروں کے اندر سجدوں کے اثرات۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات کے اندر۔ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں تورات کے اندر بھی تھیں اور انجیل کے اندر بھی تھیں، لیکن چونکہ تورات اور انجیل کے اندر بڑی تحریفیں کی گئیں، ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ، کئی زبانوں سے اتنے ترجمے ہوئے کہ اب اصل تورات کی عبارتیں دنیا میں ناپید ہیں، اصل تورات دنیا میں ہے ہی نہیں، یا انگریزی میں ہے یا اردو میں ہے یا دوسری زبانوں میں ہے، لیکن اصل جو ان کی زبان تھی اس میں تورات دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، انجیل دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، اصل ترجمے ہیں ان کے۔ اب ترجمے میں کیا کمی کی گئی ہے، کیا زیادتی کی گئی ہے، تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اکثر جو ہے وہ تحریف کی گئی۔ قرآن نے کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ کلمات میں تحریف کرتے ہیں، ان کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے علماء نے خالی قرآن مجید کے ترجمے کو سختی سے منع کیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی خالی قرآن مجید کا اگر صرف ترجمہ ہو تو کیا حرج ہے، ہم اس کو پڑھ لیں گے ٹیک لگا کے آرام سے کتاب کی طرح، لیکن علماء نے سختی سے روکا ہے، کہا کہ نہیں، یہی معاملہ ہوا تھا تورات اور انجیل کے ساتھ کہ انہوں نے صرف ترجمے کرنے شروع کیے، اصل تورات غائب ہو گئی، اصل انجیل غائب ہو گئی۔ قرآن مجید نے چونکہ قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کے الفاظ نے بھی باقی رہنا ہے، اس کے معنی میں کوئی تحریف نہیں ہونی، اس لیے علماء نے کبھی اجازت نہیں دی کہ صرف ترجمہ اس کا چھاپا جائے، نہ خالی اردو ترجمے کی اجازت ہے نہ انگریزی ترجمے کی۔ ہاں قرآن مجید ساتھ ہو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تورات اور انجیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بڑی بشارتیں تھیں، اور اب اکثر تو انہوں نے ختم کر دی ہیں، لیکن اب بھی کچھ بشارتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر معارف القرآن میں لکھا، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن میں
وہ بشارتیں نقل کی ہیں جو آج بھی موجود ہیں، اس تحریف شدہ تورات کے اندر موجود ہیں، تحریف شدہ انجیل کے اندر موجود ہیں، باوجود کہ انہوں نے بہت اس میں تحریف کر دی ہے، لیکن اب بھی اس کے اندر وہ باتیں کسی نہ کسی انداز سے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ جو صحابہ ہیں اور محمد الرسول اللہ ہیں، ان کی مثال تو تورات میں بھی ذکر کی گئی تھی، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ذکر کی گئی تھی۔ انجیل میں کیا مثال ذکر کی گئی تھی؟ تورات میں تو مثال یہ ذکر کی گئی تھی کہ یہ جو صحابہ آئیں گے ان کے چہرے ایسے منور ہوں گے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جن علاقوں میں پہنچتے تھے تو ان کو دیکھ کر اور ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ انجیل کے اندر یہ مثال ذکر کی گئی کہ جیسے کھیتی ہے، اب بیج ڈالے گئے، بیج تو ایک ہوتا ہے، اس بیج سے ایک ہلکی سی کونپل نکلتی ہے جس کو آپ سوئی کہہ لو، سوئی کی طرح باریک چھوٹی سی وہ زمین پھاڑ کے نکلتی ہے، سوئی کہہ لو، بالی کہہ لو، کونپل کہہ لو، وہ نکلتی ہے۔ پھر وہ جو سوئی اور بالی ہے وہ تھوڑی سی بڑھتی ہے، بڑھنے کے بعد تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے، پھر آگے جا کے موٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر دانے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بیج جس سے وہ سوئی اور بالی نکلی تھی اس سے 700 دانے نکل آتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ایک دانہ ڈالا گیا، اس سے 7 خوشے نکلے، ہر خوشے کے اندر 100 دانے نکلے، تو ایک دانے نے 700 دانے پیدا کر دیے۔ تو انجیل میں یہ مثال دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو بالکل سوئی اور بالی کی طرح ہوں گے اکیلے، پھر اس کے بعد آپ مضبوط ہوں گے، پھر اور مضبوط ہوں گے، پھر آپ مستحکم ہو جائیں گے، پھر آپ کی شاخیں ہوں گی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے ارد گرد جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کو قرآن کہتا ہے کزرع اخرج شطأ، جیسے ایک کھیتی کہ جس نے اپنی بالی نکالی۔ اب جتنی لمبی چوڑی کھیتی ہو، چاہے وہ کئی ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہو، جب نکلتی ہے تو وہ بالی ہی نکلتی ہے۔ کھیتی ہے بڑی، اخرج شطأ، اس نے اپنی بالی نکالی، سوئی نکالی، فآزرہ، پھر اس کھیتی نے اس سوئی کو بالی کو مضبوط کیا، فاستغلظ، اور پھر وہ بالی موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقی، پھر اپنی جڑ کے اوپر سیدھی کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، اور پھر جب یہ پوری کھیتی نظر آتی ہے کاشتکار تعجب میں پڑتے ہیں، اور یہ کاشتکاروں کو بڑی پیاری لگتی ہے کہ پورا کھیت ہرا بھرا ہے، خوشے ہی خوشے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک۔ بالکل یہی حال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب دین کی ابتدا ہوئی تو ایک آپ تھے، پھر 2 آدمیوں نے، ایک خاتون نے، 2 مردوں نے، ایک بچے نے، ایک عورت نے اسلام قبول کیا، پھر آہستہ 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 ایسی کھیتی ہری بھری ہو گئی کہ جب فتح مکہ میں آپ روانہ ہوئے تو 10,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے ساتھ تھے، اور سارے کے سارے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تھے۔ کزرع اخرج شطأ، جیسے وہ کھیتی جس نے اپنی بالی نکالی، فآزرہ، پھر اس کھیتی نے اس بالی کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ بالی موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقی، پھر اپنی جڑ کے اوپر سیدھی کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، اور یہ شاخ کاشتکاروں کو تعجب میں ڈالتی ہے کہ کیسی شاندار پیداوار ہوئی ہے اس سال۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ان صحابہ کے ذریعے سے کفار کو غصہ دلائیں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ ان صحابہ کے ذریعے سے کافروں کو غصہ دلائے۔ چنانچہ کافر جو تھے صحابہ سے جلتے تھے، جتنے کافر تھے وہ صحابہ سے جلتے تھے،
اور اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے نفرت ہو یا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو برا بھلا کہتا ہو تو مجھے ڈر ہے کہ وہ اس آیت یہ آیت اس کے اوپر صادق آئے گی لیغیظ بہم الکفار، کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے ذریعے سے کافروں کو غصہ دلاتا ہے۔ صحابہ سے نفرت اگر کسی کو ہوگی، صحابہ پر غصہ اگر کسی کو آئے گا تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ یا تو وہ کافر ہے یا کافروں والی بات اس کے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ ان صحابہ کے ذریعے سے، یغیظ کی ضمیر راجع اللہ تعالیٰ کی طرف، بہم ہم ضمیر راجع صحابہ کی طرف، تاکہ اللہ ان صحابہ کے ذریعے سے کافروں کو غصہ دلائے۔ آگے آخر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ صحابہ ہیں، یہ لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی مغفرت کی جائے گی اور ان کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے ان صحابہ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، وعدہ کیا ہے مغفرت کا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور عظیم ثواب کا، ان کی مغفرت کی جائے گی اور ان کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ اور اسی لیے تمام اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق ہے کہ جتنے صحابہ ہیں سب کے سب مغفور لہم ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے صحابہ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی مغفرت کی جائے گی اور ان کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران میں، یہ سورہ نساء میں، قرآن مجید نے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اور جو صحابہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ان کا درجہ ان کے مقابلے میں کم ہے، اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، لیکن آگے قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جیسا کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان السابقون الاولون میں سے، اللہ نے ان سے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے جیسا کہ حضرت وحشی مسلمان ہوئے، حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے، حضرت معاویہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان صحابہ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ یہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ منہم جو ہے یہ من تبعیضیہ ہے، حالانکہ تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ من بیانیہ ہے، اور علماء نے اس کی مثال دی قرآن مجید میں فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بچو بتوں کی گندگی سے۔ اب اگر فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، طالب علموں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ من الاوثان اگر من کو تبعیضیہ مانا جائے تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ بعض بت گندے ہوتے ہیں، بعض بت گندے نہیں ہوتے، بہت اچھے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ من تبعیضیہ نہیں ہے، وہ من بیانیہ ہے، اور من بیانیہ عربی میں جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی استعمال ہے، یہاں بھی منہم جو ہے وہ من بیانیہ ہے۔ چنانچہ ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان صحابہ سے
کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اسی لیے اہل السنہ والجماع کی خصوصیت ہے۔ الحمدللہ ہم اہل السنہ والجماع میں سے ہم تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا احترام کرتے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ سب کے سب جنتی ہیں۔ کلًا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سب سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جو حضرات فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ اونچا ہے، اور جو حضرات فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا درجہ کم ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، چاہے وہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ یا اور صحابہ ہوں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لا تسبوا اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اور آپ نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد اصحابی ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے گا وہ میرے صحابی کے مد کے برابر بھی نہیں پہنچے گا۔ مد کہتے ہیں تقریباً 3 پاؤ کو، صحابی نے اگر 3 پاؤ خرچ کیا تھا اور بعد کے آنے والا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے گا تو بھی جو احد پہاڑ کا خرچ کرنے والا ہے وہ صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد اصحابی ولا نصیفہ، آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا میرے صحابہ کے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے تمام اہل السنہ والجماع کا اتفاق ہے کہ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، اور انبیاء کرام السلام میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ ہے کس کا؟ صحابہ کا۔ صحابہ کے بعد درجہ ہے تابعین کا، تابعین کے بعد درجہ ہے تبع تابعین کا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ایک حدیث ہے جو مشکات پہ لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ کسی میرے ساتھی کو، میرے صحابی کو برا کہہ رہا ہے تو تم اس سے یہ کہہ دینا لعنت اللہ علی شرکم، تم میں سے جو بدترین ہے اس پر خدا کی لعنت لعنت اللہ علی شرکم۔ ظاہر ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین تو آسمان کے ستارے ہیں، جو ان پر تھوکے گا تو تھوک جو ہے وہ اسی آدمی کے اوپر آئے گا۔ اردو میں مثل مشہور ہے چاند کا تھوکا اسی آدمی پر آتا ہے، اسی کے منہ پر آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ دیا کرو لعنت اللہ علی شرکم۔ ترجمہ یہاں تک کا آخری آیات کا سن لیجئے۔ وہی تو اللہ ہے، وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین برحق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام طریقوں کے اوپر دین حق کو غالب کر دے، اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اے مخاطب تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع میں ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، اور وہ طلبگار ہیں اللہ کے فضل کے اور اللہ کی رضامندی کے، ان کے چہروں میں نشانات ہیں سجدے کے اثرات کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال تورات میں بھی دی گئی ہے، اور انجیل میں ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے کہ جس نے اپنی بالی نکالی، کونپل نکالی، پھر اس کونپل کو مضبوط کر دیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنی جڑ کے اوپر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور یہ کاشتکاروں کو بہترین لگ رہی ہے۔ اللہ نے یہ مثال بیان کی تاکہ ان صحابہ کے ذریعے سے کافروں کو غصہ دلائیں۔ اللہ نے ان صحابہ سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وعدہ کیا ہے مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی۔ دعا کر لیجیے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے تمام مریضوں کو صحت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما، جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہم کو صحت و عافیت نصیب فرما، عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس درس قرآن میں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔